اللہ کے بندو، یاد رکھیں شیطان کا سب سے بڑا ہتھ کنڈا، شیطان کا سب سے بڑا منصوبہ کیا ہے معلوم ہے؟ لوگوں کو بے حیا کرنا، لوگوں میں عریانیت کو پیدا کرنا، لوگوں میں ننگے پن کو عام کرنا شیطان کا سب سے بڑا ہتھ کنڈا۔ میرے اور آپ کے والد اور ماں آدم اور حوا نے غلطی کی، شیطان نے بھٹکایا، بہلایا پسلایا اور ان کے کپڑے اتروا دیے۔ سب سے پہلا اس کا کام یہ تھا۔ اللہ نے کہا یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنۃ ینزع عنہما لباسہما۔ اللہ نے کہا کہ اے آدم کی اولاد سن لو، تمہارے باپ اور تمہاری ماں کو اس شیطان نے ننگا کر دیا، بے حیا کر دیا، بے لباس کر دیا، کہیں ایسا نہ ہو یہ تم کو بھی بے لباس کر دے، اس سے بچے رہنا، اس کے فتنے میں نہ آنا۔ شیطان کا سب سے بڑا ہتھ کنڈا۔ اور اگر یہ بات کہیں تو مبالغہ نہ ہوگا، آج کے دور میں شیطان اپنے اس مشن میں جتنا کامیاب ہے شاید کہ پہلے دور میں کبھی اتنا کامیاب رہا ہوگا۔ دیکھیں آپ، کتنی بے حیائی عام نہیں ہو چکی ہے، کتنی عریانیت عام نہیں ہو چکی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا نا کہ دو جہنم کی قسمیں ایسی ہیں، ابھی تو نہیں ہیں لیکن میرے مرنے کے بعد پیدا ہوں گی۔ ان میں سے ایک قسم کون سی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا نساء کاسیات عاریات مائلات ممیلات۔ اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ ایسی عورتیں آئیں گی لباس پہن کر بھی ننگی ہوں گی، لا يدخلن الجنۃ ولا یجدن ریحھا، اور ایسی عورتیں جنت میں جانا تو دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو بھی ان کو نہیں ملے گی، نصیب نہیں ہوگی۔ آج ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے ذرا بتائیں؟ آج یہ بے حیائی عام ہے کہ نہیں ہے ذرا بتائیں؟ میں اور اپنا جائزہ لے کر دیکھیں۔ اللہ کے بندو، ایک عام سی چیز ہے، میں اور آپ زمانے قدیم اور آج کے اس زمانے میں کمپیئر کر کے دیکھیں۔ عائشہ رضی اللہ عنہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی، کہا اے اللہ کے نبی، مسئلہ یہ ہے، ایک باپ اپنی بیٹی کا رشتہ دیکھتا ہے، کہیں بیٹی کا رشتہ دیکھ دیا، اس کی معصوم سی بچی جوان ہو جاتی ہے، کہیں اس نے رشتہ دیکھ لیا، اب آ کر وہ اپنی بیٹی سے کہہ رہا ہے بیٹی دیکھ میں نے تیرے لیے فلاں رشتہ دیکھا ہے، ایسی ایسی صفات کا حامل لڑکا ہے، بتا تجھے منظور ہے کہ نہیں ہے؟ اب وہ بیٹی شرم کے مارے ہاں بھی نہیں بول پاتی تھی، وہ بیٹی شرم کے مارے سر بھی نہیں ہلا پاتی تھی۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا اللہ کے نبی ایسے وقت میں باپ کیا کرے؟ اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ دیکھو سماتھا اذنھا سکوتھا رضاؤھا۔ اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ دیکھو اگر وہ خاموش ہے تو شرم کی وجہ سے خاموش ہے، حیا کی وجہ سے خاموش ہے، اس کی خاموشی کو اس کا جواب سمجھو، مثبت اس کا جواب ہے کہ وہ اس رشتے سے منظور ہے۔ وہ دور تھا اور آج کا یہ دور ہے جس میں ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ ذرا دیکھیں، لڑکیاں اپنے لائف پارٹنر کو خود طے کر رہی ہے، خود متعین کر رہی ہے۔ وہ دور تھا کہ حیا کے مارے، شرم کے مارے ہاں بھی نہیں کہہ پاتی تھی لڑکیاں، اور آج کی یہ بے حیائی کا دور ہے۔ اللہ معاف کرے، ہماری لڑکیاں نہ انہیں ماں باپ کی پرواہ ہے، نہ ان کے سرپرستوں کی پرواہ ہے، اوپر سے مزید ضد کے شادی کروں گی تو وہیں پہ کروں گی، اس کے علاوہ کہیں نہیں کروں گی۔ یہ آج کا ہمارا دور ہے اللہ کے بندو۔ اس سے آگے بڑھ کر اگر میں کہوں، افسوس کی بات ہے آج ہماری کتنی نوجوان لڑکیاں ایسی نہیں ہیں، اپنی حیا کو بیچ کر اپنے دین اور ایمان کو بیچ رہی ہے۔ نہ انہیں حیا کا پاس و لحاظ، نہ اپنے اسلام کا پاس و لحاظ۔ کتنی خبریں ہم نے نہیں سنی ہیں، ایک مسلمان لڑکی فلاں ہندو لڑکے کے ساتھ اس کا افیئر ہے، اب وہ ہندو لڑکا اس کی محبت میں گرفتار ہے، دو چار محبت کے بول کیا بول دیتا ہے، اب ہماری مسلمان لڑکی اس کی دیوانی ہے، غیرت کو بیچ دیا، اپنے دین و ایمان کو بیچ دیا اور اس کے ساتھ شادی کر کے فرار ہو گئی، ارتداد کا شکار۔
اللہ کی پناہ، ام سلیم رضی اللہ عنہا کون نہیں جانتا، بڑی جلیل القدر صحابیہ ہیں، مسلمان صحابیہ ہیں۔ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ ابھی اسلام قبول نہیں کیے تھے، کافر تھے۔ ابو طلحہ نے ام سلیم کو نکاح کا پیغام دیا، کہا کہ ام سلیم میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ کون ابو طلحہ؟ حسن و جمال میں بڑے خوبصورت، طاقتور انسان، کون سا ہنر چاہیے ابو طلحہ میں موجود تھا، ایسا حسین، ایسا ماہر نوجوان، لیکن کافر ہے۔ ام سلیم کو نکاح کا پیغام دیا تو ام سلیم نے کیا کہا تھا؟ میری مائیں اور بہنیں اس غیرت کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ ام سلیم نے کہا تھا واللہ یا ابا طلحہ ما مثلک یرد، اے ابو طلحہ سن لو، تمہارا جیسا حسین نوجوان، تمہارا جیسا خوبصورت اور طاقتور نوجوان ریجیکٹ کرنے کے لائق تو نہیں ہے، ٹھکرائے جانے کے لائق تو نہیں ہے۔ وَلَكِنَّكَ امْرَؤٌ کافر وَأَنَا مُسْلِمَةٌ، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ تم ایک کافر مرد ہو اور میں مسلمان عورت ہوں، میرا اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ میں تمہارے ساتھ نکاح کر لوں، لہذا ایک کام ایسا کر سکتے ہو، اسلام قبول کر لو، میں تمہارے اسلام کو ہی اپنا مہر سمجھ لوں گی۔ صحابہ اکرام کہتے ہیں ابو طلحہ نے اسلام قبول کر لیا اور دونوں کی آپس میں شادی ہو گئی۔ صحابہ اکرام کہتے ہیں اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، یہ زمین اور آسمان گواہ ہے، ہم نے اس سے زیادہ پاکیزہ مہر اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا ہے۔ ایک کافر مرد اسلام قبول کرتا ہے اور قبول کر کے اپنے اسلام ہی کو مہر بنا کر نکاح کر لیتا ہے۔ یہ حیا کی مثالیں ہیں، یہ غیرت کی مثالیں ہیں جو آج ہماری ماں اور بہنوں میں پیدا ہونے کی ضرورت ہے۔ اور وہیں پر ایک طرف ہماری مائیں اور بہنیں پردے سے دور ہیں، حیا سے دور ہیں، تو اس میں قصور سرپرستوں کا بھی ہے، والدین کا بھی ہے، شوہر اگر ہیں تو شوہر کا بھی قصور ہے، بھائی اگر ہے تو بھائی کا بھی قصور ہے، اس لیے کہ اس کی طرف ویسی توجہ ہماری نہیں ہے، ہماری غیرت بھی مر چکی ہے۔ ایک باپ اپنی بیٹی کو بے پردہ لے کر دنیا میں پھرتا ہے، آپ دیکھیں کتنے لوگ اس کو نہیں دیکھتے ہوں گے۔ ایک شوہر اپنی بیوی کے حسن جمال کے جلوے لوگوں کو دکھاتا ہے، میری بیوی کتنی خوبصورت، کون آدمی کیسی کیسی نگاہوں سے اس کو دیکھتا ہے۔ شوہر کے اندر غیرت نہیں آتی ہے۔ ہماری شادیوں کو لے لیں، دلہن کو شوہر سے پہلے کیمرہ مین دیکھ لیتا ہے، اینگلز بدل بدل کر، وہ بھی سارے لوگ ہیں، غیرت سب کی مر چکی ہے۔ آپ دیکھیں ایک انصاری صحابی ہیں، ایک مرتبہ جنگ سے واپس آ رہے ہیں، کہاں سے؟ جنگ سے واپس آ رہے ہیں، ہاتھ میں تلوار ہے، نیام لٹکی ہوئی ہے، گھر کے پاس آ کر دیکھا تو کیا دیکھتے ہیں؟ بیوی گھر سے باہر کھڑی ہوئی ہے۔ آپ دیکھیں صحابی کی غیرت، دیکھیں غیرت جاگ گئی، بیوی گھر سے باہر کیسے آ گئی؟ تلوار لیا اور اس عورت کو، اپنی بیوی کو مارنے کے لیے آگے بڑھ گئے۔ بیوی نے کہا رک جاؤ، پہلے دیکھ لو کس چیز نے مجھے باہر نکالا ہوا ہے۔ گھر میں گئے، دیکھے تو سانپ تھا، صحابی رسول نے پہلے سانپ کو مارا، ہوا یوں کہ وہ سانپ بھی صحابی کو ڈس لیا، نتیجے میں سانپ بھی مر گیا اور صحابی رسول بھی مر گئے۔ یہ یاد رکھیں صحابہ اکرام کی غیرت تھی جو آج ہمارے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اور ہماری خواتین سے بھی گزارش ہے آپ حیا والی بنیں، پردے والی بنیں، صحابیات کی سیرتوں کو پڑھنے والی بنیں، اور دیکھیں کہ صحابیات کیسی پردہ کیا کرتی تھی، کیسی حیا کیا کرتی تھی۔ عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے، انتقال ہو گیا، اور عائشہ کے حجرے ہی میں اللہ کے نبی کو دفن کیا گیا تھا۔ عائشہ رضی اللہ عنہا جب حجرے میں جانا ہوتا ایسے ہی چلی جاتی، اس لیے کہ جو مدفون ہے شوہر ہے، ان سے پردہ کرنا ضروری نہیں۔ اس کے بعد ابو کا انتقال ہو گیا، یعنی ابو بکر صدیق کا، ان کو بھی دفن کیا گیا بازو میں، اور جب اس حجرے میں جانا ہوتا تو ایسے ہی چلی جاتی، اس لیے کہ باپ ہے، باپ سے پردہ نہیں۔ اور جب عمر بن خطاب کا انتقال ہوا
اللہ کے نبی کے بازو عمر بن خطاب کو دفن کیا گیا، اس کے بعد عائشہ اگر اس کمرے میں جاتی، اس حجرے میں جاتی، با حیا ہو کر جاتی، پردہ کر کے جایا کرتی تھی۔ کب؟ یہ مرنے کے بعد کی بات ہے اللہ کے بندوں، زندگی میں نہیں۔ آپ دیکھیں ہماری خواتین کو گلیوں میں، سڑکوں میں، گھر کے باہر آپ کو کتنی نظر نہیں آئیں گی، مرد گزر رہے ہیں، کتنے لوگ نہیں گزر رہے ہیں، ان کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے، وہ ایسی ہی ٹھہری ہوئی ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے اندر حیا پیدا کریں۔ اور آخر میں ایک چیز ہم سب سے ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں، نوجوانوں سے خصوصی طور پر، آج کا یہ جو دور ہے بے حیائی کا دور ہے۔ آپ چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے برائی آپ کو اپنی طرف بلا رہی ہے۔ آپ کا ارادہ نیک ہوگا، نیک ارادے سے آپ یوٹیوب کھولیں گے، بے حیائی آپ کے سامنے آ جائے گی۔ قدم قدم پر برائی بلا رہی ہے، قدم قدم پر بے حیائی بلا رہی ہے، عورتوں کا فتنہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا ما ترکت بعدی فتنة اضر علی الرجال من النساء، لوگوں میں اپنے بعد عورتوں سے بڑھ کر مردوں کے لیے کوئی فتنہ نہیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ سب سے بڑا فتنہ عورت ہے اللہ کے بندوں۔ کہاں کہاں پر مجھے اور آپ کو بے حیائی نہیں بلا رہی ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ میں اور آپ اپنے نفس سے لڑنے والے بنیں، مجاہدہ کریں اپنے نفس سے، اپنے ایمان کو بچانے کی کوشش کریں، اپنی حیا کو بچانے کی کوشش کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دی ہے ایسے نوجوان کے حق میں۔ اللہ کے نبی نے کہا سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 قسم کے نوجوان ایسے ہیں، 7 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا، اس دن اس سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا۔ اس میں سے ایک آدمی وہ بھی ہوگا وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ۔ اس 7 قسم کے خوش نصیب لوگوں میں سے ایک نوجوان وہ بھی ہوگا جس کو منصب والی، مالدار عورت، خوبصورت عورت برائی کی طرف، بدکاری کی طرف بلائے گی، کیا کہے گا؟ انی اخاف اللہ، نہیں نہیں میں اللہ سے ڈرنے والا ہوں، نہیں نہیں میں یہ کام کبھی نہیں کر سکتا، میری حیا، میرا ایمان مجھے اس چیز سے روکتا ہے۔ اللہ کے بندو، ایسی ایمانی غیرت اپنے اندر پیدا کرنے والے بنے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ رب العالمین ہم تمام کے اندر حیا کی یہ صفت پیدا فرما دے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام کو بے حیائی کے فتنوں سے بچائے۔ جتنے فتنے ابھر رہے ہیں اللہ سارے فتنوں سے میری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ اللہ ہماری مسلمان لڑکیوں کی حفاظت فرمائے، بے حیائی کے اس فتنے سے ان کو بھی بچائے، اور اللہ جب تک اس دنیا میں رکھے کلمہ لا الہ الا اللہ پر زندہ رکھے، صحیح عقیدے پر زندہ رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو صحیح عقیدے پر ہو، ہماری زبانوں پر کلمہ لا الہ الا اللہ جاری و ساری ہو۔ آمین۔